مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ مسجد میں نئے سرے سے نیت کر لیجئے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ اب بے شک افطار بھی کرنے مناسب یہ کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی جائے، اور ذکر و درود کرنے چاہے تو بار بار درود شریف پڑھ لیں۔ اب بے شک افطار وغیرہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت آپ سے میرا یہ سوال ہے، لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے، تو یہ ارشاد فرمائے کہ ان پر انفرادی کوشش کرنے کا کیا انداز ہونا چاہیے ان کو روزے رکھوانے کے لیے؟ ان کو نرمی سے روزے کے فضائل بیان کیے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ روزہ فرض ہے، اور جان بوجھ کر ایک بھی روزہ نہ رکھے وہ سخت گناہ گار ہے۔ اس طرح یہ سمجھانے سے فائدہ تو ہوتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم میں، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ سمجھاتے سمجھاتے دیکھو دعوت اسلامی نے مسجدیں بھر دی نا، کئی بے نمازیوں کو امام بنا دیا ہے، الحمدللہ نمازی بن گئے، نمازیں سیکھی، ہمارے یہاں مطلب علم دین حاصل کیا، جو گلیوں میں کھلنڈرے کھیلتے تھے آج ماشاءاللہ مسجدیں سنبھالے ہوئے، کوئی مدرسے سنبھالے ہوئے، کوئی پورے ملک سنبھالے ہوئے جس میں دعوت اسلامی کام کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ سمجھانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک ایک پر انفرادی کوشش کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، اور روزہ دار بنانا چاہیے، بڑھانا چاہیے۔ جو روزے نہیں رکھتے ان سے میری بھی درخواست ہے کہ یہ اللہ کا عائد کرتا فرض ہے، خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے۔ دل نہیں لگتا، گناہ ہو جاتے ہیں، نیکیاں نہیں کر پاتے، جن سب کا رمضان کا روزہ ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک خود فرماتا ہے قرآن کریم میں روزے رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے، اس کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار وہی ہوتا ہے جو نیک بندہ ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، تمہیں تقویٰ ملے۔
یوں مطلب یہ کہ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری اور نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو جو بھی روزہ نہیں رکھتے، روزہ نہیں رکھتی، ان سب کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے روزے شروع کر دیں. اور یہ ذہن میں رہے کہ جتنے بھی روزے چھوڑے تو یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے، توبہ سے اس کی جو لیٹ ہو گیا نا تو یہ معاف ہو جائے گا، تاخیر جو ہوئی. البتہ روزہ تو اس کا فرض ہے. جیسے کسی کا قرضہ ہم نے لیا، اب تاخیر کر دی، لیٹ کر دیا، تو ہم بولیں گے یار سوری لیٹ ہو گیا، میں تو وہ لے گا تو صحیح، آپ بول سوری یار بس دیر بہت ہو گئی، اب کلی ولی گائے گا، تو وہ سوری بھی قبول نہیں کرے گا آپ کی. آپ کو دینا تو پڑے گا، تلافی اس کو بولتے ہیں، توبہ کی تلافی نے جو بھی نقصان ہو پیمنٹ کرنا پڑے گا. تو روزے میں تاخیر اس کی توبہ تو کرنی ہی پڑے گی، فرض ہے. اور ساتھ میں روزہ رکھنا قضا کر کے، جو چلا گیا وقت چلا گیا، اب یہ رکھنا بھی پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ کوئی گناہ جو ہے یہ بلایا نہیں جاتا، اللہ کے فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور اللہ پاک لکھے ہوئے کا محتاج نہیں ہے، اس کو سب پہلے سے پتہ ہے، ہمیشہ سے پتہ ہے، ہمیشہ کے لیے پتہ ہے، ہر چیز پتہ ہے، ذرہ ذرہ پتہ ہے. ہم کو پتہ چلے اس سے پہلے اللہ کو پتہ ہے. تو اس لیے سب روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں اور نیکیوں کے کام کریں، زندگی پرسکون گزرے گی، اور انشاءاللہ قبر میں بھی سکون ہوگا، ورنہ مرنا تو پڑے گا ہی، آخرت میں بھی سکون ہوگا، ورنہ اللہ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزے کی حالت میں اگر جسم سے خون نکل جائے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی روزے میں خون نکلنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جب روزہ رکھیں گے تو ہم انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ دوران روزہ سر میں درد ہو، اگر بام لگایا جائے تو بام سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ سر پر بام لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نس کا انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدی امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ الفاظ کے ساتھ نہ کہے، فقط ہاتھ باندھ لے، تو کیا اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں. نماز شروع نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ فرض ہے، شرط بھی ہے، فرض بھی ہے، دونوں میں شامل ہے. کچھ سوالات مجھے ملے ہیں. کسی بندے سے وعدہ کیا کہ وہ فلاں تاریخ کو آپ کے پیسے یا کوئی بھی چیز لوٹا دوں گا، اور جس تاریخ کا وعدہ کیا تھا اس تاریخ سے پہلے اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ میں آپ کو لوٹا دوں گا، یعنی جس کے پیسے تھے. اب کیا کرے بندہ؟ اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے، ورثہ چھوڑا، اس میں سے یہ قرضہ ادا کرنا ہوگا. جس کو پیمنٹ کرنی تھی اس کا انتقال ہو گیا. اچھا جس کو پیمنٹ کرنی تھا، اب اس کے جو بھی ورثہ ہیں ان کو پیمنٹ کرے. اور جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں جس کو دینے تھے، اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے ترکے میں سے، ہاں اس کا نے جو ترکہ چھوڑا، اس نے مال چھوڑا، اس مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا. جو ورثہ ہیں وہ ادا کر دیں. توصیف رضا ہیں اسی گجرا میں سے، اس کے مال میں سے. اب اگر مال نہیں چھوڑا، ورثہ اپنے پلے سے دیتے ہیں تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے کہ اپنے باپ کو انہوں نے قرضے سے آزاد کر دیا. کرنا بھی چاہیے، ذرا باپ نے زندگی بھر آپ کو مطلب کھلایا پلایا، کمانا سکھایا، اب یہ قرضہ چھوڑ، بیچاروں پر قرضہ آ گیا تو دے دینا چاہیے. بالکل اپنا مطلب انہیں فاقہ کر کے بھی کہتے ہیں نا، کھانا پینا چھوڑ کر بھی باپ کو آزاد کریں قرضے سے. قرضہ بہت بڑا بوجھ ہے. ہم 100% تو حضور نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد وہ ہے والد کی جو اگر مقروض ہے تو اس کی وجہ اس کی آل اولاد ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. جی ہاں، کہ وہ زیادہ تر اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ قرضہ لیتا ہے. اپنی ذات کے لیے لینے والے شاید کم ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے، لیکن زیادہ تر شاید فیملی کے لیے ہی مقروض ہو جاتے ہیں.
ان کے گھر بار اخراجات شادی بیاہ یا ہاسپٹل وغیرہ علاج وغیرہ کے تعلق سے. تو اچھی بات ہے کہ اگر والد کا انتقال ہو جائے تو بقیہ فیملی کو چاہیے کہ وہ ان کا قرض اتارنے میں کوشش کریں. بالکل. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ سوال آیا ہے، سوال کرنے والے ہیں توصیف گجرانوالہ سے. یہ کہتے ہیں کہ دلائل الخیرات شریف پڑھنے کے لیے کیا کسی شیخ کامل کی اجازت ضروری ہے کیا؟ اور ہمارے سلسلہ جو ہے قادریہ طریہ رضویہ قادریہ طریہ، تو کیا اس میں ہمیں دلائل الخیرات پڑھنے کی اجازت ہے؟ شجر قادریہ رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ روز کا ایک حزب دلائل الخیرات شریف کا پڑھے. اجازت ہی تو ہے. اجازت سے برکت ملتی ہے. نہ بھی لی اجازت دلائل الخیرات شریف پڑھ سکتے ہیں. درود شریف کی کتاب ہے، درود میں پڑھتے ہیں، لیکن کسی صاحب اجازت سے اجازت ملے گی تو اس میں اور برکت آ جائے گی. میرا نام محمد تحسین ہے اور میں لکڑی کا کام کرتا ہوں جس کا برادہ بہت باریک ہوتا ہے. کیا برادہ حلق میں جانے سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ سانس کے ساتھ برادہ حلق میں جائے، ناک میں جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آٹا اڑ رہا ہے، چکی کا کام کر رہا ہے، اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا چکی بند کر دو. وہ جا رہا ہے سانس میں تو کوئی بات نہیں، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. بنت شاہد ہیں حیدرآباد سے، کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے جو عورت کے چھوٹ جاتے ہیں وہ بھی ابھی نہیں رکھے تھے کہ اگلا رمضان آ گیا، اور اب معلوم ہوا ہے کہ جو رمضان کے قضا روزے نہیں رکھتے اس کے آنے والے سال کے بھی روزے قبول نہیں ہوتے، تو اب رکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. تو اب کیا حکم ہے؟ یہ رمضان کے روزے تو رکھ لے، اس میں قضا نہیں ہو سکتے، ادا ہی ہوں گے. تو رمضان شریف کے روزے رکھ لے، اور بعد میں جو ان کے رہ گئے تھے باری کے دنوں کے روزے بھی رکھ لیں. یہ اس طرح بہنوں کو خاص اس پر غور کرنا ہے کہ جو مخصوص دن آتے ہیں اس پہ روزہ نماز یہ حرام ہوتے ہیں. نماز نہ پڑھے، اس کی قضا بھی نہیں ہے، مگر روزے بعد میں رکھنے ہیں. مگر گناہ نہیں ہے کہ روزے میں کیوں مطلب اس کو لیٹ کیا، وہ تو شریعت نے لیٹ کرنے کا اس کو مطلب حکم دیا ہے، مگر رکھنے ہیں روزے. یہ وہ قضا بھی نہیں ہے جو قصداً قضا کی جاتی ہے. تو اس لیے اس پر یہ وعید آئے گی یا نہیں کہ روزے اگلے رمضان نہیں ہوگے، یہ میں اپنے طور پہ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ یہ عورت گناہ گار نہیں تھی جو اس کے روزے قضا ہوئے. یعنی یہ تاخیر کے ساتھ اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی قضا کرے گی، تو ہونا یہی چاہیے کہ اگلے رمضان سے پہلے وہ قضا کر لے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اب قضا نہیں کرے گی یا اس بنیاد پر اس کو کوئی گناہ گار کہا جائے گا. مناسب نہیں، صحیح نہیں کہ اس نے اتنا تاخیر نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب روزے رکھے رمضان کے جیسا کہ آپ نے بیان کیا، اور اس کے بعد پھر اس کی قضا جلد سے جلد کر لے. یہ غلط فہمی ہوئی نا کہ جب تک آپ نے پچھلے سال کے قضا روزے ادا نہیں کرنے تو آپ موجودہ سال کے بھی نہیں رکھ سکتے. یہ نا یہ تو مطلب غلط مسئلہ بیان کیا. بالکل غلط. روزے تو رکھنے ہی رکھنے نہیں. انہوں نے یہ گھبرا کے جیسے پوچھا ہے، خوف خدا کی بات ہے کہ اب میرے روزے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، میں کروں کیا. حل مانگا ہے، روزے نہیں رکھوں گی یہ نہیں کہا اس نے. سوال میں اس طرح بھی تھا کہ کیونکہ آپ نے پچھلے سال کے نہیں رکھے تو اس سال کے کیسے رکھیں گے. اچھا، اس طرح کا اشارہ سوال میں موجود تھا. ہاں تو یہ قبول نہیں ہوتے، اور یہ جیسے کہ پچھلے سال کے نہیں رکھے تو اس سال کے اگر آپ رکھیں گی بھی تو قبول نہیں ہوں گے. ہاں تو اس کا مطلب یہ بھی چھوڑ دو. زیادہ مس گائڈ کیا نا. یہ نہیں، اللہ پاک قبول کرنے اس والا. طرح کی باتیں تو گھر میں اتنی چلتی ہیں کہ آپ کو میں کیا عرض کروں. آپ کو بھی اندازہ ہے کہ جس کی جو ہر گھر دارالفتہ بنا ہوا ہے، جس کی جو سمجھ میں آیا بولا ہوتا ہے. بڑی بوڑھیاں بھی فتوے جھاڑ رہی ہوتی ہیں. اب بزرگ کہاں کہ بزرگ مائنس بوڑھے یہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. خوف خدا ہی نہیں ہے. یہ علم دین کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، شریعت کے مسئلے بال سے باریک ہوتے ہیں. یہ علماء اور مفتیان کرام ہی سے بات کی جائے، اپنے طور پر جواب نہ دیے جائیں. تو جتنے بھی روزے رہ گئے ہوں اب بھی اگر جنہوں نے نہیں رکھے باری کے دنوں کے ساری بہنیں تو حساب کریں اس کا، اور رمضان شریف کے علاوہ اس کو مطلب جن دنوں میں روزے رکھنا منع نہیں ہے ان دنوں میں اس کی قضا کر لیں. اب جیسے ماہ شوال آتا ہے تو اس میں جو 6 روزے رکھنے کی ترغیب موجود ہے، تو اس میں نفل روزوں کی نیت کے ساتھ ساتھ قضا روزے کی نیت ہو سکتی ہے. نفل کا ثواب نہیں ملے گا، پھر قضا کا ملے گا.
اگر یہ ہے کہ وقت نہیں ملتا، رکھنے کی توفیق نہیں ہے، اور 6 روزے کا ایک جذبہ ہے نفل کا، تو رکھ تو سکتے ہیں شوال کے 6 روزے، کیونکہ یہ حدیث پاک میں فضائل موجود اس کے. تاہم یہ کہ اگر نہیں رکھ سکتی بعد میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ قضا کر لے اس کی جگہ، وہ نفل نہ ادا کرے. سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمارے یہاں مسجد میں بعد نماز فجر مدرسہ لگایا جاتا ہے، جس میں بڑی ایج کے اور متوسط ایج کے اسلامی بھائی قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی آواز اتنی ہوتی ہے کہ پوری مسجد گونج رہی ہوتی ہے. آیا کہ قرآن اتنا اونچا پڑھنا درست ہے؟ جبکہ حکم تو یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنا جائے، جبکہ وہ مدرسے کی صورت ہوتی ہے، تو سیکھتے وقت یا قاری صاحب کو سناتے وقت اونچا پڑھ سکتے ہیں؟ جواب اچھا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. آپ کے مدرسے میں جو آپ نے کیفیت بتائی نا، تو یہ اگر کسی اور نماز پڑھنے والے یا سونے والے یا تلاوت کرنے والے کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے، اتنی اونچی آواز نہیں ہے تو حرج نہیں ہے. تلاوت سننا وہ اپنے مسائل موجود ہیں، لیکن یہ جو طلباء کرام جو پڑھتے ہیں زور زور سے مل کے، تو یہ جائز ہوتا ہے. یہ بھی جائز صورت ہے کہ یہ سیکھ رہے، ایکچولی تلاوت نہیں کر رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک شخص تلاوت کر رہا ہے، اذان شروع ہو گئی، تلاوت جاری رکھے یا اذان کا جواب دے؟ اذان کا جواب، روک کر اذان کا جواب دے. امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرمائے کہ شوگر کے مریض جو گلوکومیٹر پہ چیک کرتے ہیں تو ہلکا سا پن انگلی پہ مارتے ہیں، جس سے خون چمکتا ہے، اور وہ سلائڈ پہ ڈالتے ہیں تو وہ خون ابھرتا ہے صرف اور بہتا نہیں ہے. اگر زیادہ زور دیا جائے تو بہہ بھی جاتا ہے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ اگر صرف ابھرا اور واقعی بہا نہیں، بہنے کے قابل نہیں تھا، اور اس سے ٹچ کر کے لے لیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، نہ وہ ناپاک. اور اگر بعض اوقات ایسا کہ ذرا بھاری یاد پڑ جاتا ہے تو خون ابھر جاتا ہے، پھر تھوڑا لڑک بھی جاتا ہے، تو یہ لڑک گیا تو وضو توڑے گا، اور اب یہ ناپاک بھی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں حضور کہ جیسے خون ابھرا نہیں، بہا نہیں ہے، اب نظر آ رہا ہے، اب وہ اس کو یار یہ ابھرا نہیں ہو تو یوں انگلی مارتے ہیں نا تو یہ نکال دیتے ہیں باہر، جیسے یہ چیک کیا اور یہ فوراً جلد کے اوپر خون ظاہر ہو گیا، تو اب یہ نکل جانا یا بہہ جانا یہ کہلائے گا؟ بہہ جانا نہیں ہوا، یہ اگر بہنے کے قابل نہیں ہے اور اپنی انگلی سے یہ پھیل گیا، یہ بہا نہیں ہے، بہنے کے قابل نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا اس سے. امیر اہل سنت سے عرض ہے، نماز کے دوران ہاتھ پاؤں کی انگلیوں پر مچھر مکھیاں بیٹھتی ہوں تو ہاتھ پاؤں کو اٹھائے بغیر صرف انگلیوں کے اشارے سے 3-4 مرتبہ مچھر مکھیوں کو دور کرنے سے نماز پر کوئی اثر تو نہیں ہوگا؟ اگر 2-3 بار ہاتھ اٹھایا تو کس طرح اشارہ؟ اچھا اسی جگہ بیٹھے ہیں مچھر تو یہ ہلاتے، اور یہ تو خیر یہ ہاتھ اٹھانا نہ پایا گیا تو اس سے تو روز نماز تو نہیں ٹوٹے گی نا. 3 بار ہلنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی اس سے. اور کوئی سا حل نکال دیا جائے، پاؤں میں جرابیں پہننے سے بھی بچت ہو جاتی ہے. بعض جگہ الگ علاقے کی بات ہوتی ہے، اتنے مچھر ہوتے ہیں واقعی، یہ آزمائشیں تو ہم لوگ بھی ان سے گزرتے ہیں. پارک قریب ہو، گھر میں پودے ہوں تو اس صورت میں بھی مچھر تو ہوتے ہیں، گندگی ہو تو بھی مچھر ہوتے ہیں. گلی میں گندگی ہے، شومی قسمت سے یہی کہیں گے، کچرا کنڈی گلی کے باہر بھلے گورنمنٹ کی ہے تو پھر آزمائش. اگر صفائی روز کی روز ہوتی ہے، باہر ملکوں میں بھی ہوتی ہے، اسے خوبصورت ڈبے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کے ڈبے کیا ہوں گے، اس میں کچرا ڈالو، روز کی روز صفائی اس کی کمپلسری. یہ نہیں کہ باہر بھر گئے اور یہ بکھر گئے، ایسا کچھ میں نے نوٹ کیا کہ نہیں ہوتا. روز کی روز گاڑیاں آتی ہیں بھر کے لے جاتی ہیں، کلٹی کر دیتی ہے. محلے کی کچرا کنڈی آباد کرنے والے محلے والے ہوتے ہیں نا، تو باہر والا آ کر تو وہاں پھینکتا نہیں. ٹھیک ہے، لیکن محلے والے کیا کریں، گھر میں سنبھالیں کیا کچرے کو؟ بعض رکھ سکتے، وہ ڈالیں گے وہاں. انتظامیہ کا نظام سارا بنا ہوا ہے. پہلے آپ تھوڑا ماضی میں جائیں، تھوڑا سا جھانک کے دیکھیں، وہ دھوئیں چھوڑتے تھے،
स्प्रे आता था। स्प्रे करते थे, मच्छर कम हो गए थे। अब स्प्रे साहब लोगों के पेट में चले गए, जेब में चले गए, बैंक बैलेंस में चले गए, खुदा जाने कहाँ गए, ढूंढ के लाओ इसको यार, मच्छरों ने तंग कर रखा है। हमारे हाल तो ये, अब कुछ FGRF थोड़ा मैदान में है तो कहीं कहीं ये लोग करते हैं ना, जिस इलाके में करते हैं वहाँ थोड़ा लोगों के दिलों से दुआएं निकलती होंगी। बाहर मुल्कों में आपको ऐसे मुल्क हैं, मतलब मच्छर ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पैदा भी होता है कि नहीं होता है। ऐसे मक्खी कहाँ है भाई, मक्खी किसको बोलते हैं ना, वो रोज के रोज वो स्प्रे हो रहे होते हैं, सफाइयाँ हो रही है, कचरा कुंडी उभरने का तस्वुर नहीं है। अगर उभर जाए तो जो ऑन ड्यूटी है ना, ये सब अंदर या तो जेब में चले जाएंगे जेल में, या फिर खुरूज लग जाएगा, एग्जिट अगर चले जाएंगे अपने वतन में। और सख्तियाँ तो यहाँ भी कानून सब बने हुए हैं, सख्तियाँ करे किस पे और करे कौन, मसला ही है। करे कौन वाला मसला ज्यादा करे कौन यार, वरना जो बाज लोग ऑनेस्ट होते हैं, अच्छे ज़हन के होते हैं, समझते हैं, लेकिन आगे पीछे जो है ना निज़ाम में ऐसा होता है कि ये कुछ करेंगे तो इनसे बड़ा जो है ना बेटाओ करे क्या बेचारा। तो इसलिए मतलब अगर ये दयानतदारी से हमारे यहाँ सब निज़ाम है, पहले ये होता था समझे, अब बंद हो गया। तो ये अगर सब हो जाता है ना तो सफाई, बीमारियां भी कम हो जाएंगी। अब बेचारे चिकनगुनिया, तो किसी को मलेरिया, तो किसी को डेंगू, ये तो ये मच्छरों की बीमारियां हैं, ये सब बंद हो जाएंगी। बाहर मुल्कों में मलेरिया और इसका मैंने नोट किया तसव्वुर नहीं है, कोई बाहर से लेकर भी आ गया तो उसकी ऐसी मतलब, मेरे हाजी रजा को एक बार छोटे थे ना मलेरिया हो गया था, ये लाए होंगे पाकिस्तान से, समझे, याद है ना आपको, क्या था ना मलेरिया, छोटे थे तो इनको फिर फोन आते थे आप तबीयत कैसी है, निकल पड़ी थी इनकी, तो इनके केयर करते थे कि ये मतलब किसी मतलब ठीक हुआ कि नहीं मरीज मलेरिया का, इतना वहाँ ये निज़ाम है। अब तो बाहर जाने के लिए तो आपके लिए मेडिकल टेस्ट बहुत ज़रूरी है ना। जी हाँ जी। जब तक आपके मेडिकल टेस्ट क्लियर नहीं होंगे बाहर मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। अगर आपके पास वीज़ा है तो जब तक मेडिकल टेस्ट नहीं हो जाएगा तो आपको वो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। जिसको कहते हैं ना कि भाई बीमार नहीं मांगता उनको तंदुरुस्त आदमी मांगता है, पहले टेस्ट कराओ, तंदुरुस्त होता हो, वरना आपको आने की इजाज़त नहीं। तो उन्होंने अपना निज़ाम भी बनाया हुआ है और बाहर से कोई बीमारी इस तरह की इम्पोर्ट ना हो जाए इनके मुल्क के अंदर किसी, इसका भी इन्होंने निज़ाम बनाया हुआ है। तो आपने जब इरशाद फरमाया तो ये जो खुली कचरा कुंडी है, ओपन जिसको कहते हैं, बिल्कुल जिसकी जो मर्जी है फेंक कर चला जाए, डब्बे नहीं है, तो ये ख़त्म तो हो सकती है ना, बॉक्स वगैरह रख दिए जाएँ। ये सारा इलाके वाले, असल इलाके महल्ले में भी छोटी छोटी कमेटियाँ और इस तरह के इदारे बने हुए होते हैं। ठीक है, वो जो इनकी जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, अब उनकी जिम्मेदारी पूरी ना करने की वजह से हम अपनी बीमारियाँ ले रहे हैं। तो अगर हम इलाके के तौर पर कुछ मुशावरतें कर ये सारा निज़ाम बनता है, गवर्नमेंट भी इसकी परमिशन दे देती है, सब कुछ हो जाता है। और सफाई सुथराई का अगर इलाके महल्ले में निज़ाम बनाया जाए तो हमें फ़ायदा है और इस्लाम भी सफाई को, नज़ाफ़त को पसंद करता है। ये भी हो सकता है कि समाजी इदारे जो है मोहल्ले के, कमेटियाँ वाकई बिल्डिंगों की भी होती हैं कमेटियाँ, तो ये कमेटियाँ अगर खुद ही अपनी मदद आप अपने मोहल्ले अपने गली की जिम्मेदारी ले लें तो ये हो सकता है। मसला ये कि जैसे कि अब कचरा कुंडी देखो कौन उठाए, उठाने वाले वही मखसूस लोग हैं, इनको देनी पड़ेगी रिश्वत, तो ये तो उठाएंगे। पानी गटर का बह गया, इनकी जिम्मेदारी ये साफ करें, लेकिन जब तक कुत्ते के मुंह में हड्डी नहीं डालो ना पानी साफ नहीं होगा, इनको देना पड़ता है। मुसीबत ये, झाड़ू भी निकालना है ना आपको, गली में कचरा जमा हो गया तो झाड़ू निकालने वाले जब तक चाय पानी के नाम पर, मिठाई के नाम पर ये आप इनको दोगे नहीं ना, ये करेंगे नहीं, आवेगा हवा बिगड़ा हुआ है। हाँ, जब बड़े ऑनेस्ट हो जाएंगे ना क्या अच्छा भी करेगा, क्यों नहीं करेंगे यार, तनख्वाह लेते हैं, कोई एहसान थोड़ी करते हैं सफाई करते हैं तो, लेकिन ये समाजी इदारे भी करेंगे तो बेचारों को रिश्वतें देनी पड़ेंगी, बगैर नहीं होगा। ताल्लुकात से भी हो सकता है, लेकिन वो रुपये का ताल्लुक है इतना मजबूत है, बड़े बड़े का ताल्लुक नहीं है। ये भैया पैसा फेंक तमाशा दे। अमीर अहले सुन्नत से ये मसला मालूम करना था कि कितने छोटे और कितने समझदार बच्चे को मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए लाना चाहिए। और इवेंट होता है जैसे जुम्आ या बड़ी रात वगैरह, उसमें बच्चों को लाना चाहिए या मस्जिद से मानूस करने के लिए या मस्जिद के अंदर मस्जिद का अदब बताने के लिए उन्हें ऐसी नमाज़ों में शुरू में लाना चाहिए कि जिसके अंदर रश कम होता है।
تو اس کے اوپر دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ گھر کی اسلامی بہنیں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پش کرتی ہے آدمیوں کو کہ بچے کو لے کر جاؤ، تو ان کی بھی تربیت فرمائیے کہ انہیں اس سلسلے میں کیسا انداز اپنانا چاہیے۔ بچہ اتنا چھوٹا ہو کہ جو گندگی کر دے گا، خیال جم جائے، ظن غالب آ جائے، اس کو لانا ناجائز مسجد میں، اور اتنا سمجھدار ہو گیا کہ پیشاب وغیرہ نہیں کرے گا لیکن ہے وہ اب بھی بچہ، اس کو لانا مکروہ تنزیہی مسجد میں، ناپسندیدہ، اور یہ لکھا ہوا باہر شریعت میں، وہ عرض کر رہا ہوں۔ اب ایسے بچے جو ہوتے بڑے سمجھدار ہیں تو وہ رمضانوں میں خاص کر تراویح میں، جمعے میں، تراویح میں زیادہ دیر لگتی ہے نا، تو یہ کبڈیاں کھیلیں گے اور شور مچائیں گے، تو ایسوں کو لانا گناہ۔ ماں باپ اگر ماں بیچتی ہے اور باپ لاتا ہے، ماں کو بیچاری کیا پتا ہو مسجد کا اندر کا ماحول، اس کو عام طور پہ نہیں پتا ہوتا ہوگا، اس کو لگتا ہوگا میرا بیٹا شرافت سے کونے میں تسبیح لے کے بیٹھ جائے گا اور نمازیں پڑھے گا، یہاں کے دیکھے تو پتا چلا کہ بیٹا نمازیں پڑھتا ہے یا نمازیں پڑھنے والے کی نمازیں الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ تو اس طرح ایسے بچوں کو لانا تو گناہ ہے۔ ہاں، ایسا شریف بچہ کہ جو مطلب ہے کہ نہ گندگی کرے گا، نہ وہ اس حد میں بھی نہیں ہے کہ جو بہت چھوٹا ہے جس کو لانا مکروہ تنزیہ ہے، اس سے بھی وہ نکل گیا، نماز جانتا ہے، نماز سمجھتا ہے، نماز آتی ہے، ایسے لڑکے کو مسجد میں لایا تو ٹھیک ہے، مطلب بھلے نماز پڑھے۔ اگر وہ اکیلا ہے اس وقت مسجد میں تو کہیں بھی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، پہلی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے جب صفیں ترتیب دی جا رہی ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے اور پھر بھی وہ نماز جانتا ہے، ان شرائط پر پورا اتر رہا ہے، تو اگر وہ نماز کی صف پہ کھڑا ہو بھی گیا تو گناہ نہیں ہے، مکروہ تنزیہی، ناپسندیدہ ہے۔ ایک سے زیادہ ہیں تو کھڑے ہو گئے تو صف میں کہ اس سے صف قطع نہیں، لیکن لوگ جو ہے نا کانڈا پکڑ کے بازو یہ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بچہ کھڑا ہو گیا اس طرح اس کو نہیں جھاڑنا چاہیے کہ وہ پھر مسجد میں آئے ہی نہیں، وحشت ہو، گھبراہٹ ہو، نہیں، پیار سے جو بھی کرنا ہے پیار سے۔ تو جو نماز سمجھتا ہے، نماز جانتا ہے، اس بچے کو نکالنے کی شریعت میں بھی کوئی اجازت ہی نہیں ہے، وہ کھڑا ہو گیا خلاص، نماز تو نماز ہے، بچے کی نیکی مقبول ہے، یہ ذہن رکھیے گا، گناہ اس کا گناہ نہیں ہے، نیکی مقبول ہے، اس کو نیکی سے اس طرح نماز توڑانا، اس کی تو اجازت نہیں ملے گی۔ تو یہ ہے بچوں کا جو مسئلہ جو میں سمجھ سکا ہوں وہ میں نے عرض کیا۔ جنہیں مسجد میں لانے کی ہم منع کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہماری یہ ساری عباراتیں جو فقہی عباراتیں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں، باہر شریعت ہو یا ہم فتاوی رضویہ بیان کرتے ہیں، تو اس کا ظاہر بات ہے اس کو پیچھے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ سارے مسائل بیان کیے گئے ہوتے ہیں اور شریعت کے احکام ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جن بچوں کو منع کیا جا رہا ہے تو گھر میں اگر یہ آواز آتی ہے کہ پھر بچے مسجد میں کیسے جائیں گے، نماز کیسے سیکھیں گے، عبادت کیسے سیکھیں گے، اور یہ بعض اوقات اسلامی بھائی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ یار مسجد کا یہ ماحول خراب کرتا ہے، لیکن اب اس کو بھی تو تھوڑا سکون چاہیے نا، رمضان میں تو وہ کہے کہ مجھے بھی تراویح پڑھنی ہے، تو وہ اسلامی بہن کو کیسے سمجھائیں گے آپ کہ اس کو نیک بنانے کے لیے مسجد بھیجنا ضروری ہے یا ماں کا نیکی کے ساتھ اس کو شامل کرنا ضروری ہے؟ اب اس میں ماں پر یہ بھی بدگمانی نہیں کی جا سکتی کہ اپنے سر سے ٹال رہی ہے کہ جا کے بھلے مسجد میں نمازوں کو ستائے، مجھے نہ ستائے، یہ نہیں ہوتا ہوگا، یہ واقعی بیچاری کا اس کا جذبہ ہوتا ہوگا کہ یہ بچہ کچھ نمازیں سیکھے، اللہ کے گھر میں جائے، اس کی برکتیں ہوں گی، یہ کرتی ہوں گی، ورنہ تو سارا دن تو بچہ تو تنگ کرتا ہی ہوتا آگے پیچھے۔ تو کام یہ کہ ماں کو بھی چاہیے کہ اتنے چھوٹے بچوں کے لیے اصرار نہ کرے ان کے ابو سے کہ اس کو لے جاؤ، یہ سیکھے گا نہیں، جو سیکھ رہے ہیں ان کے لیے رکاوٹ بنے گا کہ ابھی اس کو بیچاروں سمجھ نہیں ہے، تو اسے ناسمجھ بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے۔ تراویح میں بہت سو تجربہ، اس کو نہیں ہوگا تجربہ یار، عید کی نماز میں الگ تجربات ہوتے ہوں گے، میں تو ایک تجربہ اپنا بتاتا ہوں جو اس کے باپ نے بتایا تھا، میرے بچے کو مسجد میں لے گیا تھا عید کی نماز میں، دوسرے ملک کی بات ہے، تو لوگ وہاں تہبند پہنتے ہوں گے، تو آپ وہ پہلے تو شرافت سے وہ کھڑا رہا، جب دیکھا نا سب نے ہاتھ باندھ دیا نماز، اب یہ میدان میں آیا کہ اب مجھے کوئی کچھ نہیں بولے گا، تو یہ صفوں میں نکلتے ہوئے کسی کے تہبند میں، اب بعد میں کیا ہوا، پردہ، تو یہ بچہ اس کو سمجھ نہیں آئی
بچے ادھر سے گھس گیا کیا؟ شاید رسول نے تہمت پھیلنے سے توبہ کر دی ہوگی. اب وہ بچہ ذرا پھر بعد میں سمجھا بچہ تھا، پتہ ہے تھا، اب تو حضرت بن گیا ہے. اب تو ماشاءاللہ اس نے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کیا، مدنی بنا، پھر تخصص الفقہ کیا اس نے، اور شاید اب وہ تدریب میں ہوں گے. یہ پتہ نہیں سینئر تو بنے ہوتے تو پتہ چل جاتا، جونیئر میں ہوں گے. وہ فتوے لکھتے ہیں، یہ لکھتے تھے. اب کرنٹ پوزیشن مجھے پتہ نہیں ہے، معلومات کروں تو پتہ چل سکتا ہے. ماشاءاللہ نے بڑی طرف تیز ہے، یعنی ایسے شرارتی بچے بعض اوقات ہوتے بڑے صحیح ہیں. تو اب تو حضرت بن کے ہو سکتے امامت و خطابت بھی فرماتے ہوں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.